جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ صبح شام احتساب کرنے والے لوگوں کو، چاہے وہ کوئی میری طرح کا ایڈوائزر ہو یا مختلف سرکاری محکموں کے ملازم ہوں، ان کو حد تک کا نشانہ بنانا اور ان سے انتقامی کارروائی کرنے کی صبح و شام دھمکیاں دینا۔ تو انہوں نے کل 2 پریس کانفرنسز کی، ایک تو خیر وہ صبح کل پریس کانفرنس کی موزہ مانک، جس کو آپ جاتی عمرہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پہ ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایکشن کے اوپر، اور اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جیسے کوئی شریف خاندان جن کا نام شریف ہے، یہ شریف بھی 2 ہوتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں اس چیز کو، تو یہ نام ہے، اس پہ آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو شریف خاندان کی جو پلیشل رہائش گاہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکومت پنجاب کارروائی کرنے جا رہی ہے، تو میں اس کے اوپر کچھ آپ سے کلیئرٹی کر دیتا ہوں، اور پھر جو رات کو ایک سنسنی پھیلائی گئی اس کی بھی آپ کے سامنے تمام چیزیں کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک آپ لوگ جانتے ہیں، میں یہاں بارہا آپ لوگوں سے، چیف منسٹر صاحب پچھلے 2-3 ماہ سے جو پنجاب حکومت پروونشل سرکاری زمین کی ریٹریول کی ایک مہم پوری پنجاب میں چل رہی ہے، جس کا باقاعدہ اب تو ہم اخباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں، بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، اینٹی کرپشن کی رپورٹ ایکشن ایپ ہے، اس کے اوپر بھی لوگ نشاندہی کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پورٹل کے اوپر ایک اسپیشل اس کے اندر کر دیا ہے، جہاں پہ شہری قبضے کے اوپر غیر قانونی قبضہ 2 طرح کا ہوتا ہے، کہ ایک تو کسی کی ذاتی جائیداد پہ ہے اور ایک سرکاری زمینوں کے اوپر ہے، اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ انٹرنلی گورنمنٹ کے اندر ایک پورا پروسیس چل رہا ہے، کیونکہ یہاں سے 30 سال سے تو پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ایک نظام قائم تھا، وہ نظام سکہ ختم ہوا ہے، تو اس کے بعد جا کے یہ چیزیں اب کھلنی شروع ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں لاہور کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی یہ جب چیزیں پڑتال ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ 1960s میں 66-67 میں لاہور کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موزہ مانک، جہاں پہ یہ جاتی عمرہ ہے، جاتی عمرہ تو آپ کو پتہ ہے نا، شاہی خاندان نے خود ہی اپنے انڈیا والے گاؤں کا نام یہاں پہ اس کو تفویض کیا، اصل نام تو اس جگہ کا مانک ہے۔ تو موزہ مانک میں حکومت پنجاب کی جو 839 کنال زمین جو تھی وہ موزہ مانک میں تھی۔ یہ میں آپ کو 66-67 کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مرلہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کی دیکھ رہا کہ وہ کدھر گئی ساری زمین، تو بہت ساری زمین جو ہے وہاں پہ موجود جو جن کا خانہ کاشت میں اور غلدار کے طور پہ اندراج تھا، ان میں سے کچھ لوگوں کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی ہے 89 میں اور 92 اور 94 میں۔ اس میں سے ایک نام تھا وحیدہ بیگم، ایک صاحب تھے محمد علی، اور اسی طرح سے ایک اور صاحب تھے، ان کے نام یہ زمین ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو زمین ٹرانسفر ہوئی تو اس ٹرانسفر کے اوپر جو انتقال ہے، جو انتقال کے اوپر آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے لکھی ہوئی کہ باحکم ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو آرڈر نمبر 8030/89/265 کہ باحکم ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو یہ زمین، اتنی زمین وحیدہ بیگم کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، اتنی بیگم محمد علی کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، اتنی زمین کسی اور کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب بورڈ آف ریونیو نے اس پہلی تو چیز یہ ہے کہ ذہن میں یہ چیز کر لیں کلیئر کہ جی سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کوئی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن۔ اب ایک حکم کے اوپر ہے، اور وہ حکم کا بھی کوئی چٹھی موجود نہیں ہے، جو ریلیونٹ موضع ہے وہاں کی جو تحصیل ہے اس کے اندر نہیں ہے، اس کا بیک اینڈ پہ ایک حوالہ ہے ایک بورڈ آف ریونیو کی چٹھی کا۔ اس چٹھی کی جب تصدیق کی جاتی ہے تو بورڈ آف ریونیو ان رائٹنگ دے دیتا ہے کہ ہماری کافی کاوش کے باوجود نہ ہی یہ چٹھی ایگزسٹ کرتی ہے، نہ یہ حوالہ نمبر ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آرڈر ہے، اور نہ ہی کوئی منطق ہے، اور قانون یہ ہے کہ غیر دخیلدار کو کسی بھی طریقے سے سرکاری زمین اٹھا کے نہیں دی جا سکتی، کس چیز کے عوض دی جا سکتی ہے۔ تو وہ اس چیز کی بیس کے اوپر
بورڈ آف ریونیو لکھتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، جو ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ہے، کہ اس کے اندر ریکارڈ کو درست کیا جائے اور جو پروونشل گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس کو بحال کر دیا جائے۔ اس کے اوپر جو متعلقہ افسر ہے وہ بی آر والا، وہ اے ڈی سی آر کو لکھتا ہے یا ڈپٹی کمشنر کو لکھتا ہے، وہ پھر ریلیونٹ تحصیل میں جاتا ہے، تحصیلدار اور پٹواری کے پاس، اور اب یہ نظام سارا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ تو وہ جو غلط انتقال درج تھے جو کہ ٹرانسفر ہوئی تھی وحیدہ بیگم، محمد علی اور دیگر لوگوں کے نام، وہ انتقال سارے ریورٹ کر دیے جاتے ہیں پنجاب حکومت کے نام پہ کہ یہ پنجاب حکومت کی زمین ہے۔ اب اس کے بعد نہ ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو جب انتقال کینسل ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے، اس کے بعد اب آگے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کا کوئی ریفرنس بھی بھیجنا تھا، کیونکہ جو سرکاری عمال تھے اس وقت، جو تحصیلدار تھا، پٹواری تھا، گرداور تھا، ان سے بھی سوال کیا جانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن آپ نے سرکاری زمین جو ہے اس کو سب سے پہلے سیو کرنا ہے، اس کو ریورٹ کرنا ہے۔ موقع کے اوپر بہت سارے وہاں پہ اور لوگ قابضین ہوں گے، کیونکہ آگے سے وحیدہ بیگم، ان کے جو ورثاء تھے اور باقی محمد علی، وہ بہت سارے لوگوں کو زمین بیچ چکے ہیں، جس میں سے بڑا چنک شریف فیملی کو بکا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کل ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی کہ جی جیسے کوئی شریف خاندان کے جو گھر ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر کل رات کو میں تو سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جی کو بڑی سنسنی پھیلائی گئی کہ جی کنٹینرز آ گئے ہیں۔ اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جب بندہ چور ہوتا ہے تو پولیس کی نیلی بتی والی گاڑی اس محلے سے بھی گزرے تو اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے آئی ہے۔ بھائی اس وقت وہ کنٹینر رات کو، آپ خود جانتے ہیں آج کل یہ جو آپریشن بھی چل رہا ہے، اس وقت ایک جماعت جو ہے وہ جگہ جگہ روڈز بلاک کرتی ہے، دھرنے کرتی ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک پلان ریورٹ ہوا تھا اور رائیونڈ روڈ پہ بہت زیادہ، اور رات کو ہیوی ٹریفک چلتی ہے۔ نہ ہی کہیں پہ کوئی کنٹینر لگائے گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیمرے کی آنکھ آپ کی دیکھ لیتی کہ وہاں پہ کوئی بڑی پولیس موجود ہوتی۔ اس وقت تو لاہور پولیس صرف لاہور میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، رستے کھلانے کے لیے اور اس تمام چیزوں میں مصروف ہے۔ کوئی سینس ہی نہیں بنتا، کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، لیکن رات کو وہ سستی شہرت اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جی کہ کوئی پنجاب حکومت آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ اور اسپیشلی اس وقت جب آپ ایک جا کے سول کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اگینسٹ دی ریونیو آفیسرز آرڈر، اب اس کے اوپر لیگلی وہاں پہ بحث ہونی ہے تو پنجاب حکومت کیسے جا سکتی ہے وہاں پہ کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے؟ تو یہ نہ ہی کوئی رات کو آپریشن پلان ہوا، نہ ہی آن گراؤنڈ کچھ تھا، صرف واٹس ایپ کے ذریعے مسلم لیگ کے میڈیا ونگ نے، سوشل میڈیا ونگ نے یہ افواہ پھیلائی اور ایک سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جی جیسے کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ نیلی بتی کو دیکھ کے جو چور ہوتا ہے وہ کہیں بھی ڈر جاتا ہے، اور ادھر انہوں نے کنٹینر دیکھے تو سمجھے کہ شاید کوئی کنٹینر سے نہیں آپ کی دیواریں گرتی، وہ کسی بلڈوزر سے ہوتی ہے، کوئی ٹریکٹر جاتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کنٹینر سے کس نے آپ کا کوئی گھر خالی کرانا ہے؟ ابھی آپ لوگ چلے گئے۔ اچھا اب اس کے اوپر ذرا لیگل پوزیشن کے اوپر آ جائیے۔ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ انتقال، جتنے بھی سبسیکوینٹ انتقال تھے سارے کینسل ہو گئے۔ اب معاملہ جو ہے وہ پنجاب حکومت سے، جو شریف خاندان ہے ان کا نہیں ہے، ان کا معاملہ ہے ان سے جن سے انہوں نے زمین خریدی ہے۔ پنجاب حکومت نے تو جو اپنا رائٹ تھا وہ کاغذوں میں اس کا اندراج کر لیا ہے۔ فردر اس کے اوپر جو بھی کارروائی ہوگی وہ تمام ڈیو پروسیس فالو کر کے کی جائے گی کہ اس کی پوزیشن کیسے واپس لی جانی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں سارا وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے سرکاری حکم جاری ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کے رائٹس ہیں، دیکھیں نا ایک معاملہ بڑا سمپل سا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی شریف خاندان نے غیر قانونی طریقے سے یہ زمین اپنے نام کروا لی۔ انہوں نے تو کاغذوں میں زمین خریدی ہوئی ہے وحیدہ بیگم کے ورثاء سے۔ اب اگر وحیدہ بیگم نے کاغذوں کے اندر ان کا کوئی اس قسم کا معاملہ تھا تو وہ ان کا اور ان کا وحیدہ بیگم کے ورثاء کا معاملہ ہے۔ حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی زمین خرید لیں اور وہ حکومت کی ہو اور اس نے کسی بھی طریقے سے غلط صحیح طریقے سے اپنے نام کروائی ہو، تو حکومت کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ ایک معاملہ ہے۔
یہ ضرور ہے کہ جب 89 میں یہ ٹرانسفر ہوئی تھی تو اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے. اس فیکٹر کو دیکھا جائے گا, لیکن جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کہیں کوئی مس یوز آف اتھارٹی تو نہیں تھی. اب اس وقت کا جو ریونیو اسٹاف ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن یہ چیز اس کے برعکس ہے. اس وقت ایٹ بیسٹ شریف خان ہے وہ وحیدہ بیگم کے ورثاء سے بنتا ہے کہ ان کو ایک ڈیفیکٹڈ ٹائٹل جو ہے وہ بیچ دیا گیا. اب اس کے بعد صبح شام بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور جی ہم نے 180 ایچ میں ایک سیل قائم کر دیا ہے جو سرکاری لوگوں کو انتقام لینے کی پلاننگ کر رہا ہے, یہ تو بڑی بچگانہ سی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کانٹریکچوئل نوکری لینے کے خواہشمند تارڑ صاحب ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پھر سے ان کی بحالی ہو جائے. تو میری مسلم لیگ نور والوں سے درخواست ہے کہ چلو جب تک حکومت آپ کی نہیں آتی, جو نہیں آنی کبھی بھی, تو ان کو اور کچھ نہیں سارے چندہ ڈال کے کوئی کانٹریکچوئل تنخواہ دے دیا کریں تاکہ یہ تھوڑے سے سمٹے رہیں. تو یہ اس کی ساری وہ کلیریفیکیشن تھی. بڑی سمپل سی چیز ہے. سرکار کی زمین تھی 839 کنال موزہ مانک میں, جو اسی طرح سے ہی ایک سلسلے میں پرائیویٹ پارٹیز کو ٹرانسفر کر دی گئی آن بیسز آف فوج لیٹرز ڈاکومنٹس جن کا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا ریکارڈ, اور وہ ان کی کوئی لیگل بیسز بھی نہیں ہے. حکومت پنجاب نے وہ انتقالات کینسل کر دیے ایز پر رائٹ. کل شریف فیملی کی طرف سے وہ سول کورٹ میں گئے. ویسے قانونی طور پہ بتا دوں کہ وہ سول کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے, اس کے خلاف یا تو رٹ ہوتی ہے یا پھر آپ نے ریونیو کے پاس جا کے اس کی اپیل کرنی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے رائٹس متاثر ہوئے ہیں وہ اپنی اپیلیں کریں گے, پورا ڈیو پروسیس فالو ہوگا. تو یہ چیز سنسنی پھیلانا جی کہ ایسی کوئی غلط بات کی گئی ہے بالکل درست نہیں ہے. نہ ہی کوئی آپریشن ہوا ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی کوئی اینٹی ڈپریشن سیشن لیں, کیونکہ شہر میں آج کل آپ کو پتہ ہے پولیس بھی ہر جگہ پھر رہی ہے اور بلڈوزر اور کنٹینر بھی ہر جگہ پھر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کو دیکھ کے پریشان ہرگز نہ ہوں. جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی. بہت شکریہ جی. سر ون بائی ون کرنے جی سر, آپ شروع کر لیں پھر آپ. پنجاب حکومت کی جو پالیسی ہے کہ سرکاری زمینیں وہ بیچے گی اور گورنمنٹ ریونیو حاصل کرے گی, آپ یہ شریف خاندان کو زمین بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کتنے پیسوں میں بیچے گا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو بنی گالہ کی آپ نے مثال دی, بنی گالہ پرائیویٹ لینڈ ہے, وہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے. وہاں پہ ایشو جو تھا وہ زوننگ کا ایشو تھا, جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے. جس طرح یہاں پہ ایل ڈی اے کے پاس ہے کہ اگر آپ کی زوننگ کے لاز کے مطابق کتنی فیس جمع کرانی ہے, تو وہ دونوں کا تو آپس میں کوئی منطق نہیں ہے. یہ سرکار کی زمین ہے اور سرکار کی زمین پرائیویٹ لوگوں کے قبضے میں ہے اور اس کا انتقال کینسل کر دیا گیا ہے. اب اگر میرا نہیں خیال کہ قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ سرکاری زمین پرائیویٹ پارٹی کو دے دی جائے. وہ تو کچھ ایسی پراپرٹی ہے جو دی جا سکتی ہے, لیکن میرا ہے اور پنجاب حکومت ہی بہتر جان سکتی ہے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.